نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے کہ اے دلوں کو بدلنے والے، دلوں کو تبدیل کرنے والے اللہ، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر قائم کر دے۔ پچھلے جمعہ میں نیت کے بارے میں کچھ مسائل بیان کیے تھے، آج بھی انشاءاللہ اسی پہ بات ہوگی۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر نیت درست ہو تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی نجات کا سبب بن جاتا ہے اور بہت بڑا اس کا اجر ہے۔ اور اگر نیت درست نہیں ہے تو پھر بہت بڑے سے بڑا عمل بھی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا فراشہ وہو ینوی ان یقوم فغلبت عیناہ حتی اصبح، کہ ایک آدمی جب سویا رات کو بستر پہ تو اس کی نیت یہ تھی ان یقوم، کہ وہ کھڑا ہوگا اور کھڑے ہو کے تہجد پڑھے گا۔ فغلبت عیناہ حتی اصبح، نیند کا غلبہ ہو گیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ کتب لہ ما نوی وکان نومہ صدقہ علیہ من ربہ، پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اس کی نیت کی وجہ سے اس کو مکمل تہجد کا ثواب لکھ دیتے ہیں اور اس کی نیند اس کے اوپر صدقہ کر دیتے ہیں کہ یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ یہ ہے جب نیت یہ ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کام کی بھی آدمی نیت کرتا ہے تو اللہ اس کی نیت کی وجہ سے اس کو اس کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اگر وہ کام کر لے تو پھر اس کو 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا اس کا ثواب ملتا ہے۔ اگر نہ کرے، صرف نیت ہی ہوتی ہے تو نیت کی وجہ سے اللہ پاک اس کو ثواب دے دیتے ہیں۔ اگر آدمی کوئی گناہ کی نیت کرے اور جب تک گناہ کرتا نہیں ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا، جب کرتا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو صرف اتنا ہی گناہ لکھتے ہیں جتنا وہ کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ نمبر 2 جو دوسری بات ہے جو میں آج کے اس درس میں آپ کو اچھی طرح سمجھانا چاہتا ہوں کہ نیت اپنی درست ہونی چاہیے۔ کبھی بھی کسی کے دوسری کی نیت پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے، یہ مسئلہ سمجھانا۔ کوئی آدمی کام کر رہا ہے، لوگ خام خواہ فتویٰ لگا دیتے ہیں، یہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے۔ کسی نے کتنا بھی کوئی بڑا کام کر دیا، یہ اس لیے کرتا ہے۔ کسی کی نیت کے اوپر حملہ کرنے سے اسلام نے منع کیا۔ بات سمجھا رہی ہے؟ کسی کے اوپر فتویٰ لگانا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی کو پتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید کون ہے؟ کسی کو تھوڑا بہت کو پتا ہو؟ کسی کو نہیں پتا؟ اسامہ میں سے نام سنا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے تھے۔ اب آپ اور حیران ہو جائیں گے کہ نبی کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں تھا،
لیکن میں سمجھاتا ہوں تھوڑا سا. حضرت اسامہ جو ہے نا، ان کے والد کا نام تھا زید رضی اللہ تعالی عنہ. زید کون تھے؟ یہ ایک بہت امیر ترین گھرانے کا بچہ تھا. تو پہلے یہی تھا کہ عرب میں ڈاکو ڈاکہ ڈالتے، تو جس گھر پہ ڈاکہ ڈالا وہاں کا سامان بھی اٹھا لے آئے، ان کا مال مویشی بھی لے آئے، بچے بھی لے آئے، عورتیں بھی لے آئے. تو حضرت زید کہتے ہیں کہ میں اپنی امی کے ساتھ اپنے ننہال نان کے گیا ہوا تھا، وہاں پہ ڈاکو آئے، ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا، بہت سارا سامان لوٹا، مجھے بھی اٹھا لائے، بچہ تھا، پھر لا کے منڈی میں فروخت کر دیا جس طرح مویشی فروخت کرتے ہیں. یہ بکتا بکاتا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی نے ان کو خرید لیا، حضرت خدیجہ کے پاس آ گئے. پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. تو جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے نا، وہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. پھر یہ گھر میں حضرت زید اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس طرح مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، عورتوں میں حضرت خدیجہ، اور غلاموں میں حضرت زید، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ چار نام آتے ہیں. تھوڑی سی تفصیل میں جا رہا ہوں. تو حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ رہے ہیں. آقا کا خلاق، آپ کا پیار، آپ کی محبت، آپ کی تربیت، سبحان اللہ کیا کہنے. تو حضرت زید کے گھر والوں جہاں تھے وہاں سے کچھ حاجی حج کرنے کے لیے آئے. انہوں نے حضرت زید کو دیکھا اور دیکھ کے بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے جا کے ان کے والدین کو بتایا کہ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں اتنے پریشان ہیں. پریشان تو بندہ ہوتا ہی ہے. تو ہم نے آپ کے بیٹے کو مکہ میں دیکھا ہے. تو وہاں سے حضرت زید کے باپ ابو اور ان کے چچا مال دولت پیسے لے کے مکہ پہنچے. تلاش کرتے کرتے مل گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے آقا ہمارا بیٹا آپ کا غلام ہے، آپ کے پاس ہے، جتنے بھی آپ دولت پیسے کہنا چاہتے ہو لے لو، کیونکہ آپ نے تو نہیں لائے، تو آپ نے تو خریدا ہے، لہذا یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمیں واپس کر دو. اس کی ماں بڑی پریشان ہے. واقعی پریشان ہو جاتے ہیں والدین. میرے پاک پیغمبر جناب محمد تھوڑا سا اونچی کو صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قیمتی بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا ابھی میں زید کو آپ کے سامنے بلا لیتا ہوں، اور بلا کے میں اس سے پوچھ لیتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے میں آپ سے کچھ نہیں لوں، میں بلا معاوضہ بغیر کسی پیسے کے آپ کے حوالے کر دوں گا. اور دوسری بات غور سے سنو، اگر وہ نہ جانا چاہے میں کبھی بھی اپنے گھر سے کسی کو زبردستی نہیں نکالتا. سبحان اللہ. وہ کہنے کہ بڑی قیمتی بات کی ہے، بڑی عادل انصاف کی بات کی ہے، بہت قیمتی بات کی ہے، بلاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا اور بلا کے کہا ان کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ جی آقا میں جانتا ہوں یہ میرے ابو ہیں. یہ ساتھ کون ہے؟ آقا میں ان کو بھی جانتا ہوں یہ میرے چاچو ہیں. آپ نے فرمایا زید یہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، اگر آپ جانا چاہیں تو سب بسم اللہ خوشی خوشی آپ جائیں، میں آپ کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتا ہوں، اور اگر آپ نہ جانا چاہیں تو میں زبردستی نہیں بھیجتا. حضرت زید کہنے لگے آقا کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو آپ کا در اقدس چھوڑ کے جائے. آقا میں نہیں جانا چاہتا. باپ اور چچا نے کہا ہم آپ کو آزاد کروانے کے لیے آئے
غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے جو مزہ محمد کی غلامی میں آیا ہے وہ باپ کے گھر میں بھی نہیں آیا. تو میرے پاک پیغمبر اتنے خوش ہوئے کھڑے ہو کے آپ نے اس کو سینے سے لگا دیا. سبحان اللہ. جو بچہ ایسی بات کہہ دے آپ نے اس کو چوما, اتنے خوش ہوئے. اسی ٹائم آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے بیت اللہ میں لے آئے. یہ جو حتیم ہے, جانتے نا حتیم ساتھ کو چھوٹے سے جگہ, وہاں پہ مکے کے بڑے بڑے قریش بیٹھے تھے. آپ نے اس کا ہاتھ کھڑا کر کے کہا لوگوں سن لو, آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے اور میں اس کا باپ. یہ ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا کہا تھا. لیکن بعد میں قرآن مجید نازل ہوا, اللہ پاک نے اس رسم کو توڑ دیا, ختم کر دیا کہ کوئی بھی کسی کا منہ بولا بیٹا نہیں ہو سکتا. بیٹا وہی ہوگا جو اس کے باپ ہو, اور اس کی حقیقی ماں. منہ بولے بیٹے کی رسم اللہ نے ختم کر دی, میرے پاک پیغمبر نے بھی ختم کر دی, لیکن وہ محبت اور پیار باقی رہا. کیونکہ منہ بولا بیٹا کہا تھا تو بات لمبی ہوگی. حضرت زید کا بیٹا, اس کا نام ہے اسامہ. اب بات آئی سمجھ. تو اسامہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ داری تو ختم ہوگی, قرآن نے ختم کر دی, لیکن محبت وہی ہے, وہی بیٹے والا پیار. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ سے اتنا ہی پیار کرتے تھے جتنا حضرت حسن اور حسین سے کرتے تھے. حضرت حسن حسین تو حقیقی نواسے تھے, وہ تو دوترے تھے, ان سے تو پیار تھا, لیکن اسامہ سے اتنا, بلکہ کئی جگہ پہ ان سے بھی بڑھ کے پیار تھا. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ران پہ بٹھا لیتے, حضرت حسن حسین کو یہاں پہ بٹھا لیتے. کبھی حضرت حسن حسین یہاں پہ ہوتے, اسامہ یہاں پہ ہوتا. کبھی حسن حسین یہاں ہوتے, حضرت اسامہ یہاں پہ ہوتے. بہت پیار کرتے تھے. اور صحابہ کرام کوئی ایسی مشکل بات آ جاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروانی ہے تو دیر تک آ کے آخر حضرت اسامہ کے پاس آتے کہ آپ سے آقا سے بڑی پیار ہے, آپ جائیے ہماری سفارش کریں. اب حضرت اسامہ کا میں نے صرف تعارف کروایا, اتنی تو بات سمجھ آ گئی. اب جو میں بات سمجھانے لگا ہوں کہ نیت اپنی بھی درست رکھوں اور کبھی بھی کسی کی نیت کے اوپر کوئی لفظ نہ ہو. بہت لوگ کہہ دیتے ہیں یہ بندہ ایسا ہے, یہ کام وہ اس لیے کر رہا ہے, یہ اوپر سے محبت کرتا ہے. نہیں, کسی کے بارے میں کچھ بھی نہ کہو, وہ جانے اور اس کا رب جانے. تو یہی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ میں گئے, ایک آدمی کے ساتھ مقابلہ ہو گیا. وہ ان کے اوپر تلوار چلا رہے ہیں, ان کے اوپر تلوار چلا رہے ہیں. چلاتے چلاتے جب حضرت زید کی باری آئی اور وہ سامنے والا آدمی سمجھا کہ اب میں قتل ہونے والوں میں شکست کھا گیا ہوں, تو وہ فوری پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن حضرت اسامہ نے نہ دیکھا اور اس کا سر اتار کے رکھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو بلایا. اسامہ, تو نے اس آدمی کو قتل کیا ہے جس نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ. کہنے لگا آقا ایسے نہیں تھی بات, ہم لڑ رہے تھے, وہ مجھ پہ حملہ کر رہا تھا, میں اس پہ کر رہا تھا. میں نے اس کے حملے کو روکا ڈھال پہ, اور روک کے جب میں اس کے اوپر تلوار اٹھائی تو اس نے میرے ڈر کی وجہ سے, میری تلوار کی وجہ سے کلمہ پڑھ دیا. اس وجہ سے اس نے کلمہ پڑھا تھا, میں نے اس کا سر اتار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ اشققت قلبہ, تو جو کہہ رہا ہے کہ تیرے ڈر کی وجہ سے اس نے کلمہ پڑھا تھا, اشققت قلبہ, کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا؟ اور آپ نے کیا کہا غصے میں, اسامہ کل قیامت کا دن ہوگا,
وہ آدمی ایک ہاتھ پہ اپنا خون رکھ کے اور ایک ہاتھ میں کلمہ لے کے رب کے سامنے جائے گا، مجھے بتا تو اس ٹائم کیا جواب دے گا؟ اشققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا ہے؟ اتنا بڑا عظیم سے آپ اتنا پیار، اور آپ بار بار ایک یہی لفظ کہہ رہے ہیں، اسامہ یاد رکھ کل قیامت والے دن ایک ہاتھ پہ اس کا خون ہوگا اور ایک ہاتھ میں وہ کلمہ پکڑ کے اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کہے گا یا اللہ مجھے اس نے قتل کر دیا جبکہ میں تیرا کلمہ پڑھ رہا تھا، بتاؤ سامنے اس ٹائم کیا جواب ہے؟ اس لیے میرے عظیم بھائیوں، اس زبان کے اوپر کنٹرول کرو، یہ بہت بڑے بڑے لفظ کہلوا دیتی ہے، بہت عزت والوں کی عزتیں تار تار کر دیتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا فوری طور پہ یہ کہہ دیتے ہیں وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے۔ نہیں، کسی کی کبھی بھی اندرونی بات کے اوپر کوئی تبصرہ نہ کرو، وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی تھے، یہ واللہ میں نے بڑی دفعہ دیکھا ہے اور قرآن و حدیث سے دیکھا ہے، کسی کے بارے میں کوئی بھی یہ چیز نہیں کہنی چاہیے کہ وہ ایسا ہے۔ کہ دو آدمی، دو بلکہ بھائی تھے، ایک نمازی پرہیزی، نماز پڑھنے والا، اور دوسرا گناہگار، خطا کار۔ ایک دفعہ جب وہ آدمی نماز پڑھنے والا تھا نا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو وہ جو گناہگار آدمی تھا اس نے کوئی ایسا فعل کیا، کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے وہ جو نمازی تھا نا اس نے قسم کھا کے کہا کہ واللہ تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اس نے قسم کھا لی یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس وقت کا جو پیغمبر تھا اس کے اوپر اللہ رب العالمین ذل جلال والاکرام نے وحی نازل کی کہ یہ کون ہوتا ہے کہ جو مجھ میں قسم کھا کے کہے کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جنت میری ہے، جہنم میری ہے، میں جس کو چاہوں جنت میں داخل کر دوں، جس کو چاہوں جہنم میں داخل کر دوں۔ یہ کون ہے کہ جو میرے فیصلے کے اوپر قسم اٹھاتا ہے؟ اللہ رب العالمین اس وقت کے پیغمبر کو کہا کہ جا کے اس کو بتا کہ جس کے بارے میں تو نے قسم کھائی ہے کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا، میں نے اس کو جنت دے دی ہے۔ ہم بعض اوقات کسی کے برے عمل دیکھ کے اس کے اوپر فتوے لگاتے ہیں یہ جہنمی ہے، بلکہ میں نے ایسے بندے دیکھے ہیں واللہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جنت میں چلا گیا نا میں اس جنت میں ہی نہیں جاؤں گا۔ بہت غلط لفظ ہے، بہت غلط لفظ ہے، کبھی بھی کسی کے اوپر یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے۔ پتہ نہیں اللہ رب العالمین اس کو کس ٹائم ہدایت دے دے، کس ٹائم اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول کر لے اور کس ٹائم ہم گمراہ ہو جائیں اور ہمارے عمل سارے ضائع ہو جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے ہیں، وہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے وہ گمراہ کر دے۔ تو آج کے درس کا جو خلاصہ تھا وہ یہی تھا کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے اپنے دل کی درستگی کی دعا کیا کرے اور کبھی کسی کے اوپر حملہ نہ کرے۔ دو تین حدیثیں سنا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ ہیں بڑے قیمتی، ان کو یاد کرو، اپنی زندگی کا حصہ بنائے کہ میرے پاک پیغمبر کی زبان اقدس جس سے جو لفظ نکل جاتے ہیں نا میرے پاک پیغمبر کی زبان سے، وہ یہ لفظ ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کہتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین حضرت جبرائیل کو کہتے ہیں، جبرائیل تمام فرشتوں کے سردار ہیں، پھر وہ لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے ہیں جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، پھر ان لفظوں کی اللہ پاک گارنٹی دیتے ہیں قرآن مجید میں، ما ینطق عن الہویٰ،
الا وحی یوحی کہ میرا نبی جب بھی بولتا ہے میری مرضی کے مطابق بولتا ہے. تو میرے پاک پیغمبر کے الفاظ سنے اور بڑے قیمتی ہیں. آپ نے فرمایا ما ناقص مال عبد من صدقہ. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں صدقہ کرنے سے مال کم نہیں. صدقہ کر کے دیکھو, صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیتا ہے نا, اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ سب سے پیارا اور محبوب عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا افشوا السلام, السلام علیکم عام کرو, وآتِمُوا الطعام, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, رات کو اٹھ کے نفل پڑھا کرو, تہجد پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں. تدخلوا الجنہ بالسلام, پھر جنت میں چھلانگے لگاتے ہوئے داخل ہو. صدقہ کرنے سے یاد رکھو جو تم 1 ریال نصف ریال جو دیتے ہو, میرے پاک پیغمبر قسم اٹھا کے کہتے ہیں اس سے مال میں کمی نہیں ہوتی. نمبر 2, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمًا صَبَرَ عَلَيْهَ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا. نمبر 2, جس آدمی کے اوپر ظلم ہو, کسی آدمی نے اس کے اوپر ظلم کیا, ظلم ہی ہوتا ہے کسی کو گالی دے دینا, یہ بھی ایک ظلم ہے. کسی کو برا بلا کہہ دینا ظلم ہے. کسی کا حق مار لینا ظلم ہے. لیکن اس بندے نے صبر کیا, کوئی جواب نہیں دیا. آج کل تو آدمی کہتے ہیں میری عزت میں فرق پڑ جائے گا, وہ کیا سمجھتا ہے, اس نے ایک کہا میں 10 دفعہ کہوں گا. لیکن میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جس طرح صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, اس طرح اگر تم نے کسی نے ظلم کیا ہے اور تم نے صبر کیا ہے, زاد اللہ عزا, اللہ پاک اس کی عزت میں اضافہ کرے گا. کیا مطلب ہوا کہ معاف کرنے سے عزت میں کمی نہیں ہوتی بلکہ عزت میں اضافہ ہوتا ہے, عزت بڑھتی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ مدنی سے جا رہے تھے تو ایک آدمی جہل آیا, اس نے حضرت امام حسین کو گالیاں دینی شروع کی. امام حسین اکیلے تھے, وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا اور کہہ لو, اور کہہ لو, غصہ نکال لو. وہ کہنے لگا یہ عجیب ہے, میں برا بھلا کہہ رہا ہوں اور تو یہ کہہ رہا ہے. اس نے کہا کہ میرے پیچھے جاننے والے آ رہے ہیں, ان کے آنے سے پہلے کہہ لے جو کہنا ہے, اگر وہ آگے پھر مجھ سے روک کے نہیں جائیں گے تیری ٹھیک ٹھاک دھلائی کر دیں گے. تو وہ آدمی کہنے لگا بس میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی تم محمد کے گھرانے کا فرد ہے. اتنا صبر, اتنا صبر. تو صبر کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے, کمی نہیں ہوتی. ایک واقعہ میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے, اگر 3 منٹ دے تو میں آپ کو صبر کا ایک بڑا بہترین واقعہ سناتا ہوں. سننا چاہتے ہو؟ ہاتھ کھڑے کرو, تنگ تو نہیں ہے, چلو واقعہ نہ ٹھیکا چکتے ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے اور مجھے بڑا یاد ہے, اور کمال کا ان کا صبر تھا. واقعی وہ بہت ذہین, فتیق اور صابر آدمی. کسی آدمی نے نا ایک اجڑ آدمی, جاہل آدمی کو اکسایا, ورگ لگایا کہ آج امام صاحب کو ساری رات انہیں سونے نہیں دینا, اس کو تنگ کرنا, دیکھو اس کا صبر چیک کرتے. وہ آدمی تیار ہو گئے. امام صاحب اوپر والی منزل میں رہتے تھے. اس کو پتا تھا کہ امام صاحب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ نفل شروع کر دیتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں اور بڑی ساری رات صبح نماز فجر تک وہ نفل پڑھتے ہیں. تو امام صاحب ابھی تیاری کر رہے تھے, اس نے نیچے سے دروازہ جا کے کھٹکھٹایا. امام صاحب اوپر سے اتر کے آئے, کہنے لگے
جی کیا حکم ہے؟ کہنے لگے امام صاحب میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا، لیکن وہ جب آپ کا دروازہ کھٹکھٹا اس ٹائم تو مجھے یاد تھا، اب مجھے بھول گیا۔ امام صاحب کہنے لگے کوئی بات نہیں، جب یاد آئے پھر پوچھ لیں۔ امام صاحب جا کے اوپر بیٹھ گئے، ان کو بھی پتا تھا کہ اس نے اب تک کرنا ہے۔ وہ بیٹھ گئے، کچھ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ گزرا، اس نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پھر امام صاحب نیچے اتر کے آئے۔ ہاں جی کیا بات ہے؟ کہتے امام صاحب اللہ ابھی یاد تھا مجھے، پھر وہ بھول گیا۔ اللہ، آج کسی مولوی کو ٹیلی فون کر کے جگا کے مسئلہ پوچھ لینا تو اس کا غصہ 80 ڈگری سے اوپر جا رہا تھا۔ ماں صاحب کہنے کوئی بات نہیں، جب یاد آ جائے پھر پوچھ لے۔ آج ہی رات گزر گئی، انتظار میں بیٹھے ہیں، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پھر نیچے آئے، کہنے کہ امام صاحب بس ابھی یاد تھا، جب وہ اوپر سیڑھی پہ آ رہے تھے پھر مجھے بھول گیا۔ آپ خود اندازہ کریں، اپنے اوپر تھوڑا سا ڈیپینڈ کریں کہ دیکھو کتنے آدمی کو آوازاری ہو رہی ہے۔ ایک آدمی کی عبادت کا ٹائم ہے، ایک آدمی اللہ سے اس نے مناجات کرنے اور وہ بار بار کرنے، اس طرح آتے رہے جاتے رہے، صبح کی اذانوں کا وقت قریب ہو گیا تو پھر اس نے پوچھا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پھر امام صاحب نیچے آئے، کہنے لگے ہاں اب مجھے یاد ہے امام صاحب میں آپ سے مسئلہ یہ پوچھنا تھا، یہ جو آدمی کا پخانہ ہوتا ہے نا، یہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے؟ ہمارے جیسا بندہ کوئی ہوتا تو جوتا اتار کے 100 لگا کے پھرتا تھا کہ اس کا کیا ہوتا ہے، لیکن ان کا صبر، تحمل، فہم و فراست کتنی ہے۔ انہوں نے کہنے لگا بیٹا مجھے پتا ہے کہ آپ خود نہیں سوال کریں، کسی نے بھیجا ہے، لیکن پخانہ جو ہے نا وہ میٹھا ہوتا ہے۔ اس نے اگلے سے یہ سوال کر دیا امام صاحب آپ نے کھا کے دیکھا ہے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ بیٹا ہر چیز کھانے سے نہیں پتہ چلتی، کہ یہ تجربات بتاتے ہیں کہ جو مکھی ہے نا وہ میٹھی چیز پہ بیٹھتی ہے، کڑوی چیز پہ نہیں بیٹھتی۔ اس طرح وہ غلیظ جو مکھی ہے نا، اس مکھی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ میٹھا ہوگا۔ تو وہ قدموں میں گر پڑا، کہنے لگا امام صاحب میں صرف آپ کا صبر اور آپ کا تحمل چیک کر رہا تھا، ساری رات ہوگی اور آخر میں نے وہ غلاظت بھرا سوال کیا تو آپ نے اس کو بھی فہم و فراست کے ساتھ جواب دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آدمی میں جتنا آدمی کی عقل علم ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اندر صبر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ذل جلال والاکرام سے دعا ہے کہ ہمیں فہم و فراست اور صبر کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں 2 باتیں بیان کی تھی، ایک یہ کہ مال خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، نمبر 2 صبر کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی، تیسری بات بڑی قیمتی ہے، اس کو سنیں، آپ نے فرمایا وَلَا فَاتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَاتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرَ، کہ جو آدمی کی عادت پڑ جائے سوال کرنے کی، اللہ رب العالمین اس کے اوپر غربت اور مسکینی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کبھی بھی کسی سے سوال نہ کرے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال سے منع فرمایا کہ جو آدمی تھوڑی سی عادت ہی بنا لے کہ بس یہ کام میں سوال کرنے سے چلانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے اوپر غربت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کیا مطلب کہ اس کی غربت فاقہ نہیں جاتا۔ یہ بڑے ہٹے کٹے آدمی دیکھے ہیں، ان کے اوپر یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا لگی کہ خام خواہ سوال کر رہے ہیں، خام خواہ سوال کرنا۔ اس لیے سوال کرنے سے بچے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ سنا اور سنایا اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے دلوں کو بدلنے والے اللہ ہمارے دلوں کو درست فرما دے، صحیح فرما دے۔ تو پھر وہی آخری مسئلہ کہ ماشاءاللہ کافی ساری تبدیلی آ گئی ہے، فرق پڑ گیا ہے، لوگ سجدہ تقریباً صحیح کر رہے ہیں، لیکن کچھ پھر بھی وہ پاؤں پیچھے سے ٹیڑھے میڑھے کر لیتے ہیں۔ تو یہ 7 اعضاء پہ سجدہ ہونا چاہیے، اور نماز میں اپنے کپڑے جو ہیں وہ
ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے۔ پچھلے دن میں فتاویٰ پڑھ رہا تھا کہ یہ جو کپڑا ہے نا ٹخنوں سے نیچے کرنا یہ حرام ہے، حرام۔ اس لیے بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ جب حرام چیز حلال میں داخل ہو جاتی ہے اس کو بھی حرام کر دیتی ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے یہ دیکھ لیا کرو کسی بھائی کے کپڑے اگر ٹخنوں سے نیچے ہیں تو اس کو پکڑ کے پیار سے سمجھا دیا کرو کہ یہ مسئلہ ہے کہ ان کو اوپر رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔